بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات ڈیل کے ساتھ، اور میں وجاہت حسن۔ احمد جوید صاحب نے تشیع کے بنیادی عقائد پر چند اعتراضات اور سوالات اٹھائے ہیں اور چند شبہات کا اظہار کیا ہے، جس کے نتیجے میں عالم تشیع کے چند حلقوں کے اندر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور ان اعتراضات اور شبہات کو دور کرنے کے لیے دلیل کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کے اعتراضات کو اور سوالات کو جوابات کی صورت میں پیش کیا جائے۔ اور ان اعتراضات اور شبہات کو چند سوالوں کی صورت میں ایک پروگرام ترتیب دیا ہے، تاکہ عوام الناس کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو اور اصل حقائق سے آگاہ ہو سکیں، اور یہ بحث کسی منطقی نتیجے تک پہنچ سکے۔ تو ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ دو شخصیات موجود ہیں۔ ہماری پہلی شخصیت ہیں نہایت محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ آغا تنویر جعفری صاحب، جو کہ سابق مسئول ہیں تحریک بیداری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ہماری دوسری مہمان شخصیت ہیں سید اون رضا عابدی صاحب، جو کہ ایک متحرک انقلابی طرز فکر کے انسان ہیں اور ایک تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا، علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جی علامہ صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ ایام فاطمیہ ایک بدعت ہے، یہ کس حد تک درست ہے؟ یہ احمد جوید صاحب کا سوال ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہت بھائی آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا، آپ کا شکریہ، اور یہ وقت بھی ہمیں دیا۔ شکریہ۔ تو جو آپ نے ایک سوال کیا ہے احمد جوید صاحب جی، جو شبہ تھا اس کو دور کرنے کے لیے، احمد جوید صاحب ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہیں اور واقعاً ایک برجستہ عالم ہیں جو مانے جاتے ہیں، اور فلسفے کے اوپر ان کا بہت زیادہ عبور ہے، اور کافی ان کے دروس موجود ہیں جو ہم بھی ان سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ جی، اور ظاہر ہے میرے جیسے ایک طالب علم کو جچتا نہیں ہے ان کو جواب دینا، کیونکہ وہ ایک قداور شخصیت بھی ہیں اور ایک علمی حیثیت بھی رکھتے ہیں، لیکن چونکہ جو انہوں نے یہ چند اعتراضات کیے ہیں اور یہ سوالات اٹھائے ہیں، ان کا کوئی فلسفے سے تعلق نہیں ہے، اور یہ کوئی اتنی علمی حیثیت نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ویسے اس طرح کی شخصیت کو جچتے نہیں ہیں اس طرح کے سوالات کرنا، چونکہ بہت سطحی سوال انہوں نے کیے ہیں، ان سے تو بہت ساری توقعات ہیں کہ وہ تو علم کا ایک ذخیرہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور بہت سارا حلقہ احباب ہے ان کے ساتھ مربوط ہے جو ان سے استفادہ بھی کر رہے ہیں، جی، اور وہ تو بہت سارا امت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، گراں قدر شخصیت ہیں اور گراں بہا شخصیت ہیں، لیکن انہوں نے یہ جو اعتراضات کیے ہیں بہت سطحی کیے ہیں ایام فاطمیہ کے حوالے سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جگر گوشہ رسول و لخت جگر رسول اللہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو حیثیت ہے اس امت کے اندر، وہ ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے، اور واقعاً اسی طرح سے ہی ہے، اور پوری امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس دختر نیک و لخت جگر کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ہم بہت سارے ایام برپا کرتے ہیں، مناتے ہیں، احیاء بھی کرتے ہیں، اور سیدۃ النساء العالمین جنہوں نے ہر موقع پر ہر لمحہ رسول اللہ کا ہر محاذ کے اوپر ساتھ دیا ہے، لیکن چونکہ ہم نے اس کو ایک مکتب کے ساتھ اور ایک مسلک کے ساتھ بالکل اس کو، تو وجاہت بھائی بارکیف چونکہ وقت کی قلت بھی ہے اور یہ بہت ایک اہم موضوع ہے، یہ اپنے اندر ایک جامعیت رکھتا ہے۔ ایام فاطمیہ ہم تو ابھی یہ شکوہ کریں گے کہ یہ پہلے کیوں نہیں برگزار کیے جاتے تھے یا منائے کیوں نہیں جاتے تھے، اس پہلو کو کیوں فراموش کر دیا گیا تھا، جو کہ اسوہ ہیں سیدہ پوری بشریت کے لیے، امت کے لیے، کسی ایک مسلک کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانیت کے لیے اسوہ ہیں بی بی، اور پوری امت رسول اللہ کے لیے اسوہ ہیں سیدہ سلام اللہ علیہ کے ایام کو منانا۔ ہم تو ایام فاطمیہ کو لوگ بدعت سمجھ رہے ہیں، جو اس بی بی کی شان میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیات نازل کی ہیں، جو فضیلت ہے اس بی بی کی، وہ ہم تو چاہیں گے کہ پوری امت کو معلوم ہو۔ یہ تو اچھا ہے کہ ایام فاطمیہ کا یہ سلسلہ برگزار ہوئے، اور ابھی سوشل میڈیا کی وجہ سے زیادہ اویئرنیس ملنے لگ گئی لوگوں کو، حالانکہ پہلے بھی یہ ایام منائے جاتے تھے، برگزار کیے جاتے تھے، اور کسی حد تک سیرت فاطمی پہ روشنی ڈالی جاتی تھی، لیکن ابھی ظاہر ہے ذرا اویئرنیس سوشل میڈیا کی وجہ سے زیادہ آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ چاہیے سب کو کہ کسی
जहन के अंदर कोई बिठा के तासुबाती जहन लेकर ना बीबी को आप मुताला करें, बल्कि बीबी को आप एक सीरत फ़ातिमी की उन्वान के तहत इस बीबी को मुताला करें। इस बीबी की ज़िंदगी के अंदर पूरी बशरियत के लिए बहुत ज़्यादा हिदायत मौजूद है। जी अलामा साहब, ये जो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं ज़ाहिर है, तो इन हक़ाइक़ को अहले सुन्नत की तसनीफ़ में देखा जा सकता है या मौजूद है? जा सकता है, ये तो अहले तसन्नुन की कुतुब में भी मौजूद है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल-फ़ातिमा तो बज़ा तुम मिन्नी, जी ये फ़ातिमा मेरा हिस्सा है। बिल्कुल, ये नहीं कहा कि बाज़ों ने इसका तर्जुमा सरसरी कर दिया है, बाज़ अहले सुन्नत की कुतुब में मौजूद है कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है जी या जिगर गोशा है ना। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि फ़ातिमा मेरा हिस्सा है, यानी कि अगर मैं रसूल हूँ तो इस रिसालत के अंदर और रिसालत के काम को अंजाम देने के अंदर फ़ातिमा मेरा हिस्सा रही हैं, शामिल रही हैं। जो मुझे नबूवत मिली है, जो कुछ इबलाग दीन हुआ है, उस सारे के अंदर फ़ातिमा शामिल हैं। तो ये तो अहले सुन्नत भी तस्लीम करते हैं, मानते हैं कि फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तमाम बशरियत के लिए उसवा हैं। और हम भी यही इंशाअल्लाह अहमद जवेद साहब से भी यही कहेंगे कि आप अभी जो माहौल था, एक आपको तो चाहिए था आप इत्तेहाद व वहदत के ऊपर ज़्यादा काम करते और उम्मत को इत्तेहाद व वहदत की तरफ दावत देते, और बीबी खुद इत्तेहाद व वहदत का एक पैकर हैं कि जिस बीबी से हम इत्तेहाद व वहदत का दर्स लेकर उम्मत के अंदर इत्तेहाद व वहदत ईजाद कर सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है अलामा साहब के जो असल मौजू है अभी जो चल रहा है दुनिया में गज़ा फ़लस्तीन का, इससे तवज्जो हटाने के लिए कुछ फ़िरका वाराना जो चीज़ें बयान की जा रही हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं थी जिन चीज़ों की तरफ इन्होंने सवालात उठाए हैं, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल, आपका ये बहुत ही बुनियादी सवाल है और आपने बुनियादी नुक्ता उठाया है और इशारा किया बुनियादी नुक्ते की तरफ कि इस वक्त वाक़ईन जो जुल्म हो रहा है गज़ा के अंदर, और इस वक्त जो मज़लूमीन फ़लस्तीन निदाएं दे रहे हैं और आहो बुकाव बिल्कुल हम तक पहुँच रही है और जुल्म की हद हो गई है, जुल्म की हद हो गई है, सोशल मीडिया पर सारे मुशाहिदा कर रहे हैं। जी। इस वक्त तो चाहिए था कि हर एक का दिल शिकस्ता होता, रंजीदा होता, और उसके पास उनके मज़ालिम को बताने के अलावा वक्त ही ना होता कोई और बात करने के लिए या किसी और मौजू को लेकर बैठने के लिए। इन दिनों में तो चाहिए यही था, जो एक भारी आवाज़ रखते हैं, जिनकी आवाज़ पहुँचे दीगर लोगों तक पहुँचती है, जिनकी बात पहुँचती है, उन्हें चाहिए था कि वो इस मौजू को उठाते, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि ये मेरी उम्मत जस्द वाहिद की तरह है। बिल्कुल, तो जस्द वाहिद में ज़ाहिर है अगर उंगली को तकलीफ हो तो आँख रोती है। बिल्कुल, तो आज अगर गज़ा जल रहा है तो आज हम क्यों नहीं इस वक्त परेशान हुए, हम क्यों इस वक्त जो अफसरदा नहीं है। तो अभी तो ज़रूरी था कि इस मौजू को बाकायदा ज़ेर पास लाया जाता और उम्मत को बताया जाता कि आज उम्मत का कौन सा पहलू शिकस्ता है, बिल्कुल, और उम्मत को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। मैं चलते हैं सैयद अमर रज़ा आबदी साहब की तरफ। यही सवाल सर आपसे है मेरा कि अहमद जवेद साहब ने कहा कि अय्याम फ़ातिमिया की बिद्दत, ये बिद्दत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तारीख़ी हक़ाइक़ इस बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वजाद भाई मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप एक दफ़ा फिर एक नहायत अहम मौजू की तरफ जो हमसे है वो प्रोग्राम लेकर आए हैं। शुक्रिया। और एक ऐसा मौजू के जिसकी ज़रूरत नहीं थी, अहमद जावेद साहब ने जो एक नया दरीचा खोल दिया है, उसकी अभी फ़िलवक़्त ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत तो उन चीज़ों की थी जिसकी तरफ आगा मोहम्मद तनवीर जाफ़री साहब ने इशारा किया है कि देखें, एक तरफ जौन सा है वो गज़ा का महाज खुला हुआ है और हमारा जौन सा कामन जो दुश्मन है वो बरसरे बेकार है, बजाय इसके कि हम तमाम अहले इस्लाम को इस तरफ मदऊ करते हैं कि वो गज़ा के इशू के ऊपर गुफ्तगू करें और गज़ा के जौन से मामलात हैं उनको आश्कार करें, उनकी कोई मामलत की जाए। इन्होंने एक अपना महाज खोल दिया। बिल्कुल, बहरहाल जैसे किबला साहब ने गुफ्तगू की और मेरा मामला थोड़ा आसान कर दिया है कि वो जो बातें करना चाह रहा था कि कितनी कद आवर शख्सियत से बईद था कि वो इतनी छोटी बातें करें। अगर उनकी ये बातें फ़लसफ़ाना होती तो हम कतन ये जसारत ना करते कि हम इस पर लबकुशाई करते, मगर उनकी नहायत सतही किस्म की जो हमसे सवालात उन्होंने किए हैं, तो एक आम फहम रखने वाला इंसान भी जो है कि वो उस चीज़ को समझ रहा है कि इस वक्त ज़रूरत किन बातों की थी और की कौन सी बातें जा रही हैं। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ी सी तमहीदी गुफ्तगू करना चाहता हूँ, जी, ताकि हमारे आगे के जो सवालात हैं वो आसान हो जाएं। ठीक है। देखिए, इस वक्त गज़ा का जो है वो महाज खुला हुआ है, लेकिन जब से गज़ा का महाज खुला है, जब से पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वाराना महाज भी खुल गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ से नज़र
ہٹانے کے لیے دوسری طرف نظر ٹکائی جا رہی ہے. بالکل دیکھیں غزہ کا محاذ شروع ہوا تو ساتھ ہی پارا چنار والا معاملہ کھل گیا. اب یہ پارا چنار کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے تو ایسا ماحول نہیں تھا. وہاں پر غزہ کا معاملہ شروع ہوا, یہاں پر پارا چنار کا, تاکہ سنی شیعہ کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متصادم کر دیا جائے, تاکہ وہ متحد ہو کر یہودی لابی کے خلاف, صہیونی لابی کے خلاف جو ان سے وہ برسر پیکار نہ ہو سکے. یہاں پر کوئی آواز نہ اٹھائی جا سکے کہ جو اسرائیل کی جو ہیں وہ بنیادوں کو ہلا دے. اور اس کے بعد پھر اس قسم کی گفتگو, میں تو حیران ہوں کہ احمد جاوید صاحب نے جو یہ گفتگو کی ہے, نہ تو اس کا کوئی موقع تھا, نہ اس کا کوئی محل تھا, نہ کوئی اس قسم کی کسی نے کوئی باتیں کی تھی کہ جس کے جواب کے اندر ان کو یہ ضرورت پیش آئی ہے. پھر انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ جی ایران کے اوپر جو ان کا اعتراض ہے تو وہ تشیع سمجھتے ہیں کہ ہم پر اعتراض ہے. آپ نے ایران پر اعتراض نہیں کیا. اگر آپ ایران پر اعتراض کرتے تو ہم قطعاً اس کا جواب نہ دیتے. آپ نے نظام پر اعتراض کیا. اور کون سے نظام کے اوپر؟ اس نظام کے اوپر جو اس وقت جو ہے وہ باطل کے سامنے کھڑا ہوا ہے ڈٹ کر. وہ سوال ہم لا رہے ہیں آپ کے پاس انشاءاللہ. جی. تو بہرحال آپ نے ابھی یہ ایام فاطمیہ کی بات کی ہے. یہ دیکھیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی طرف اگر اشارہ کیا جائے تو ظاہری بات ہے کہ کچھ نہ کچھ اختلاف اس کے اندر موجود ہوتا ہے, اور ان اختلافات کو ہوا دے کر جو ہے وہ دشمن ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. جیسے ایام فاطمیہ کی بات کی ہے, اب ان کو اعتراض ایام فاطمیہ پر ہے یا اصل میں درد کچھ اور ہے اور نکالا یہاں سے جا رہا ہے. دیکھیں یہ جو علامہ صاحب نے بیان کیا کہ تاریخ موجود ہے اس بارے میں, اہل سنن کے ہاں بھی اور تشیعوں کے ہاں بھی, تو بدعت کا جو لفظ استعمال کیا انہوں نے مطالعہ نہیں کیا یا تاریخ سے حقائق سے واقف نہیں ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک اچھا فلسفی اچھا تاریخ دان بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اچھے فلسفی ہوں تو, لیکن میں بدگمانی تو نہیں کرتا. یا تو انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کام کیا ہے کہ عوام الناس کو جو ان سے طرف الجھا دیا ہے, تو یا پھر وہ واقعی اس چیز سے جو ان سے وہ آشنا نہیں تھے. جیسے انہوں نے کہا کہ ایام فاطمیہ بدعت ہے. بھئی بدعت نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو 14 اگست آج منایا جا رہا ہے جس طریقے سے, جس شان و شوکت کے ساتھ, کیا 50 سال پہلے بھی ویسے منایا جاتا تھا؟ بالکل نہیں. جس طریقے سے عید میلاد النبی منائی جا رہی ہے, کیا 50 سال پہلے بھی ایسے منائی جاتی تھی؟ جیسے عزاداری امام حسین علیہ السلام آج منائی جا رہی ہے, کیا 50 سال پہلے بھی ایسے منائی جاتی تھی؟ بھئی اس سوشل میڈیا کے زمانے نے اتنی ترقی کی ہے کہ وہ لوگ جو ان چیزوں سے غافل تھے ان کو متوجہ کر دیا. جی. اب دیکھیں ایام فاطمیہ کے اندر فقط آپ کا جو اشارہ ایک واقعے کی طرف ہے, یعنی کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی طرف ہے. جی. ان ایام فاطمیہ میں فقط اس شہادت کو ڈسکس نہیں کیا جاتا, بلکہ ان کی ان تمام پہلوؤں کو ڈسکس کیا جاتا ہے. ان کی ایک لائف کا حصہ رسالت مآب کی معاونت میں گزرا ہے. بالکل. ان کا ایک حصہ جو ان سا ہے وہ حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ گزرا ہے. یعنی کہ شہادت پہلے سے جو ان کے ایام گزرے ہیں, جو عرصہ گزرا ہے, وہ بھی طریقہ حصہ ہے. اگر فقط شہادت, اب دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی تشیع کی طرف سے یہ جو ان سے نا وہ پہلو اٹھ کر آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے دل شکنی ہوتی ہے. دیکھیں ہم آپ یہ دیکھیں جو جتنے بھی صاحبان ممبر ہیں, کیا وہ کھل کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت بیان کرتے ہیں یا پھر وہ ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر بیان کرتے ہیں؟ کون سی شہادت؟ وہ شہادت جو آپ کے اپنی کتب کے اندر موجود ہے. دیکھیں آپ اسے ہم آہنگ ہیں, آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ الگ بات ہے. لیکن یہ بات ہے کہ کیا یہ واقعات جو ہیں یہ انقلاب اسلام کے بعد جو ایران کے اندر رونما ہوا ہے اس کے بعد کریٹ کیے گئے ہیں یا پہلے سے 1400 سال پہلے کی جو ہے وہ کتب کے اندر موجود ہے؟ اگر تو 1400 سال پہلے کتب کے اندر موجود ہے اور وہ 1400 سال سے تسلسل کے ساتھ بیان ہوتے آ رہے ہیں, تو پھر اس کا تعلق انقلاب اسلام سے نہیں ہے. اس کا تعلق یہ ہے کہ ایک فرصت تھی کہ جو میسر آئی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ نہ فقط ایام فاطمیہ منائے جائیں بلکہ ایام علی بھی منائے جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ نہ فقط ایام علی منائے جائیں بلکہ ایام حسن اور ایام حسین بھی منائے جائیں. 12 اماموں کی جو سے ایام منائے جائیں. نہ فقط ائمہ کے ایام منائے جائیں بلکہ اصحاب رسول کے ایام بھی اسی طریقے سے منائے جائیں تاکہ ہمارے کردار کے اندر جو سے ان کی جھلک نظر آئے. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے, یہ تو بدعت نہیں ہے. بہرحال ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر وہ کسی ایک واقعے کی وجہ سے آپ کی دل شکنی ہوتی ہے تو یہ تاریخ ہے, تاریخ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں توہین کے بھی جو ہے نا, توہین اسے نہیں کہتے, واقعات کو پڑھنے کو توہین نہیں کہتے. واقعہ کو پڑھنے وہ تو تاریخ ہے. تاریخ جو سی ہے وہ سنی شیعہ نہیں ہوتی, تاریخ ہوتی ہے, وہ ہم بیان کرتے ہیں, اس میں توہین نہیں ہے. توہین یہ ہے کہ کسی شخصیت کو لعن و طعن کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے. تو اس وجہ سے یہ بدعت نہیں ہے, وہ اپنی اصلاح فرمائیں. بہرحال یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اسلام کے اندر کچھ سیاہ باب کھلے ہیں. البتہ یہ ہے کہ ہمیں ان سے جو ہے وہ چشم پوشی کرتے ہوئے
ہمیں ان پہلوؤں کے اوپر زیادہ جو سی ہے وہ کرنے فوکس کرنا چاہیے جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے وحدت کے حوالے سے کیا ہے اور انہوں نے قیام اسلام کے حوالے سے کیا. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم اس سوال کو جو انہوں نے اٹھایا ہے احمد جوید صاحب نے ایسے کہہ سکتے ہیں, یعنی کہ کلوز کر سکتے ہیں ایسے کہ بدعت کا جو لفظ استعمال کیا ہے اگر وہ طریق سے واقف ہوتے تو یہ سوال ان کا بنتا نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کی ناواقفیت طریق سے اس چیز کا مظہر ہے. جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. علامہ صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ کیا ناسبی اسے کہتے ہیں جو خلیفہ سوم اور خلیفہ چہارم کی تکفیر کرے؟ یہ احمد جوید صاحب کا کہنا ہے. جی نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ احمد جوید صاحب نے خود بھی پڑھا ہوگا ممکن ہے اپنی کتب کے اندر, یا شاید وہاں تک نہ پڑھا ہو. یہ تو اہل تسنن کی کتب کے اندر بھی موجود ہے, اور ہمارے پاس بھی جتنے منابع ہیں تاریخ کے اندر انہیں تمام کتب کے اندر موجود ہے کہ ناسبی وہ ہوتا ہے جو کھلم کھلا امیر المومنین علیہ السلام اور ان کی آل اطہار کو گالیاں بھی دیتا ہے اور ان سے کینہ بھی رکھتا ہے, حسد بھی رکھتا ہے اور بغض بھی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس اناد کی وجہ سے ان کے قریب بھی نہیں آتا اور کھلم کھلا ان کی دشنام بھی انہیں دیتا ہے جو ان کی شان کے برخلاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ناسبی کہتے ہیں, اور یہ تو باقاعدہ اہل تسنن کی کتب میں موجود ہے کہ ناسبی وہ ہے جو علی ان کی آل کو گالی دیتا ہے اور ان سے حسد و کینہ و بغض رکھتا ہے. اسے ناسبی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ بھی ان کا اعتراض درست نہیں ہے. نہیں, یہ اعتراض ان کا درست نہیں. ٹھیک ہے. جی علامہ صاحب, عید شجاع قدیم رسم ہے جسے بعد میں عید زہرہ کا نام دیا گیا, یہ اعتراض ان کا کس حد تک مبنی حقیقت پر مبنی ہے؟ وجاد بھی مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں نے پہلے بھی بتایا اور اون بھائی نے بھی اشارہ کیا ہے کہ ان دنوں کے اندر آ کر احمد جوید صاحب کا ایسے موضوعات کو زیر بحث لانا, اور حالانکہ نہ تو کسی نے ان موضوعات کے ان سے جوابات طلب کیے تھے, جی نہ ایسی فضا تھی, نہ کوئی ایسی فضا تھی کہ ان موضوعات کو زیر بحث لایا جاتا. جو انہوں نے اس عید زہرہ والے اور عید شجاع کے سوال کو اٹھایا, حتیٰ کہ یہ اگر ہم دیکھیں موجود ہیں ہمارے پاس قدیم زمانہ کے اندر بھی آپ چلے جائیں اور ابھی بھی چلے جائیں تو عید زہرہ یا عید شجاع اس کو کیوں کہتے ہیں؟ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 8 ربیع الاول تک ہمارے یہ ایام غم کے ایام منائے جاتے ہیں. حضرت امیر مسلم کی سفیر حسین کی 9 ذی الحجہ کو شہادت ہوئی اور اس کے بعد سے لے کے پھر آگے محرم, صفر, یہ سارے ایام میں غم کے ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ گزشتہ زمانے کے اندر باقاعدہ طور پر ان ایام کو احیاء کرنے کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ دن ہمارے آ گئے ہیں اور ان دنوں کے اندر ہم غم کی حالت میں ہیں, باقاعدہ طور پر ایک سادات اپنے لباس تبدیل کر لیتے تھے اور کالے لباس کے اندر 9 ذی الحجہ سے لے کے 8 ربیع الاول تک رہتے تھے. ٹھیک ہے. اور چونکہ 8 ربیع الاول کے بعد ہمارے 11ویں امام کی 8 ربیع الاول کو شہادت ہوتی ہے اور پھر 9 ربیع الاول جو یہ دن آتا ہے, اس کی پھر بہت ساری وجوہات ہیں عید زہرہ کے عنوان پر منانے کی اور عید شجاع کے عنوان پر. یہ ایک خوشی کا دن, اتنے دن غم گزارنے کے بعد ایک خوشی کا دن آتا ہے. وہ اس وجہ سے آتا ہے, ایک تو قاتلین امام حسین علیہ السلام کو جب انجام تک پہنچایا گیا اور آ کر امام سید الساجدین علیہ السلام کو جب یہ اطلاع دی گئی تو یہ 9 ذی الحجہ کا دن تھا اور اس دن سید الساجدین علیہ السلام مسکرائے تھے باقاعدہ. ٹھیک ہے. اور اس دن باقاعدہ خوش ہوئے تھے جب قاتلین نے امام حسین کے انجام تک پہنچنے کی خبر ملی. اس دن سید الساجدین کی خوشی کا دن تھا اور اہل بیت اطہار نے خوشی منائی باقاعدہ کہ آج وہ قاتلین حسین انجام کو پہنچے. ٹھیک ہے. ایک یہ دن بھی ہے, اس وجہ سے بھی مناتے ہیں. اور اس دن کو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پہلے عید شجاع کا تھا اور پھر اس کو عید زہرہ کہا گیا ہے, اس دن کو مختلف عنوان دیے گئے ہیں, فقط ایک نام نہیں ہے اس دن کا. ہم نے بھی فقط یا تو عید زہرہ سنا ہے یا عید شجاع سنا ہے, اس کے کم و بیش بہت سارے نام ہیں جو 60-70 کے قریب ہو سکتے ہیں. مختلف ادوار میں مختلف نام دیے گئے, مختلف نام دیے گئے ہیں. اس دن کو باقاعدہ یوم فرحت الزہرا بھی کہتے ہیں. اس دن کو یوم فرحت اہل بیت بھی کہتے ہیں. اس دن کو عید آل ابا بھی کہتے ہیں. اور اسی طرح اس دن کو یوم التقویٰ بھی کہتے ہیں. اسی طرح سے اس دن کو یوم العبادہ بھی کہا جاتا ہے. اور اسی دن ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جو اس عصر کے ہمارے امام ہیں, ان کی اسی دن تاج پوشی بھی ہوئی تھی. حتیٰ 8 ربیع الاول کو ہی 11ویں امام کی شہادت کا دن تھا. اسی دن ہی دستار تو مل گئی, لیکن چونکہ خوشی نہیں مناتے اسی دن ہی, چونکہ
وہ دن ہے شہادت کا امام کا. تو ہم 9 ربیع الاول کو خوشی مناتے ہیں کہ اس دن امام عصر کو باقاعدہ طور پر امامت ملی ہے. تو اس لیے یہ ہمارا یوم عید کا دن ہے. اور چونکہ آل زہرا کی خوشی کا دن ہے تو اس لیے ہم اس کو عید زہرا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسا ان کا مقصد تھا ویسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہے. جی سر، آپ سے میرا سوال ہے کہ ابوالولو فیروز کی قبر کی زیارت کیوں کی جاتی ہے، اور نظام ولایت فقیہ اسے روکنے میں ناکام کیوں ہے؟ اصل ماجرا کیا ہے؟ اصل میں ماجرا یہ ہے کہ فقط نام کے اشتباہ کی وجہ سے احمد جاوید صاحب جو ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں. جی، ورنہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں نام تو کامن ہوتے ہیں. اب یہ یزید نام دیکھ لیں. یزید، جب لفظ یزید سامنے آتا ہے تو ہمارا ذہن جو ہے نا وہ فقط ایک یزید کی طرف جاتا ہے. کیا تاریخ کے اندر ایک ہی یزید موجود تھا؟ متعدد جو ہیں وہ یزید موجود تھے. خود جو ہے آپ دیکھیں کہ ابو یزید بستامی وہ بھی ایک مشہور شخصیت گزرے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ فقط نام کا اشتباہ ہوا ہے. میرا یہ سوال ہے، احمد جاوید صاحب نے کہ جب یہ اعتراض اٹھایا تھا تو وہ ذرا تھوڑا سا اس کو عقلی طور کے اوپر دیکھتے کہ حضرت عمر کا جو قتل ہوا تھا وہ مدینہ میں ہوا تھا. اور مدینہ میں قتل کے بعد ان کے قاتل کو پکڑ کر وہیں پر قتل کر دیا گیا. ٹھیک ہے. تو جب وہاں پر قتل کر دیا گیا تھا تو کون سی ایئر ایمبولینس تھی جو مدینہ سے اٹھا کر دونسیا ان کو وہاں پر ایران میں لے کر اتنے عزت و تکریم کے ساتھ وہاں پر دفن کیا اس موسم کے اندر کہ جب وہ جو سفر ہے وہ بھی دنوں کے اوپر محیط ہوتا تھا. یہ تعجب والی بات ہے. یہ مضبوط دلیل ہے. دیکھیں یہ عقلی دلیل ہے نا، تھوڑا سا اس کے اوپر ریسرچ کر لیتے ہیں. اچھا پھر دوسری بات ہے، اب وہ دیکھیں کہ خود ان کی تاریخ، مطلب اہل تسنن کی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ مختلف اس کے اندر جو ہے نا وہ اختلافات موجود ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ابو مغیرہ شعبہ بن مغیرہ کا جو ہے وہ غلام تھا. ایک روایت یہ ہے کہ وہ مجوسی تھا. دوسرا ہے کہ وہ نصرانی تھا. تیسرا یہ ہے کہ وہ مسلمان تھا. اچھا اگر تو وہ مسلمان تھا تو پھر تو یہ جو ہے نا کہ یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن یہ اس کو نہیں دیکھا جاتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ مجوسی تھا. اگر وہ مجوسی تھا تو وہ مکہ مدینہ میں کیا کر رہا تھا؟ جب خود رسول خدا نے فرما دیا تھا کہ یہاں پر کوئی مشرک نہیں آئے گا تو وہ مدینہ میں کیا کر رہا تھا؟ تو یہ بذات خود ایک سوال ہے. بہرحال یہ ان کی طرف ابھی نہیں جاتے کہ وہ کیا کر رہا تھا اور وہاں پر اس کے وجہ کیا تھی. لیکن یہ جو ایران کے اندر جن کا مزار ہے ان کا نام بابا شجاع ابوالولو فیروز ہے، جبکہ قاتل حضرت عمر کا جو نام ہے وہ ابوالولو ہے. فیروز ان کا نام وہاں پر نہیں بیان کیا جاتا. اچھا یہ ایک صوفی ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر آج بھی جو مجاور ہیں وہ اہل سنت ہیں. وہاں پر باقاعدہ ان کے پیش امام موجود ہیں، وہاں پر وہ نماز پڑھاتے ہیں، وہاں پر ان کا مدرسہ ہے، تو وہ سارا اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ نام کے اشتباہ کی وجہ سے ان کو ہوا ہے. اچھا پھر انہوں نے ایک اور سٹوری گھڑی کہ جناب سعودی عرب نے اور ترکی نے جو ہے تو وہ ریکویسٹ کی کہ اس کو زیارات کو رکوایا تھا. پہلے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ سعودی عرب کس منہ سے جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ ایران سے کر سکتا ہے، جبکہ خود وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے روزے کو جو ہے وہ مسمار کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ پتہ نہیں یہ سٹوریاں کہاں سے آتی ہیں آپ کے پاس. نہ تو کوئی ایسی کوئی بات ہوئی ہے کہ انہوں نے کیا ہے اور کہا ہے کہ جناب، تو جب ان کا وہ والے ابو لولو ہیں ہی نہیں تو پھر ایران کو کیا ضرورت ہے کہ ان کے سے روزے کو زیارات کو بند کیا جائے. تو بہرحال یہ ان کا یہ علامہ صاحب نے بہت زبردست خوبصورت بات کی کہ عید زہرا کا نام دیا جاتا ہے اس عید کو. اب علامہ صاحب احمد جاوید صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو عید شجاع منائی جاتی ہے، یہ جو آپ نے بات کی کہ یہ بابا شجاع فیروز ابوالولو فیروز نام ہے ان کا. نہیں دیکھیں، حضرت مختار کا جو ایک بہت بڑا یعنی کہ وہ شخصیت کچھ اور ہے، یہ اور ہیں. جی بالکل. انہوں نے فقط وہ بابا شجاع کو اٹھا کے نا وہ عید شجاع کے اندر وہ کر دیا. جی دیکھیں نا، اگر یہ اعتراض ہوتا ہے ایران کے اوپر اور ایرانی حکومت کے اوپر باقاعدہ انہوں نے اعتراض کیا، ولایت فقیہ کے اوپر اعتراض کیا، تو ادھر سے انہوں نے ایک اور بھی بات کی کہ ولایت فقیہ حکومت جو ہے انہوں نے اہل تسنن کو اپنے حق سے محروم کر کے رکھا ہوا ہے. تو اب یہ بابا شجاع الدین ابوالولو فیروز المعروف، تو یہ خود اہل تسنن کی ایک برجستہ شخصیت تھی جو کشان اور نہاوند کے درمیان میں رہتے تھے، اور وہیں پر باقاعدہ ان کی مزار بنی، اور اہل تسنن ہی وہاں پر مجاور ہیں اس مزار کے. اور اہل تسنن نے باقاعدہ ایک امام جماعت رکھا ہوا ہے جو وہاں پہ جماعت کرواتے ہیں، اور اہل تسنن کی جماعت ہوتی ہے وہاں پر. تو اب اگر ایران ان کو روکے تو پھر یہ کہیں گے اہل سنت پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کو بنیادی حق نہیں دیا جا رہا ہے، ان کو جماعت سے روکا جا رہا ہے، ان کو وہاں مزار پہ حاضری سے روکا جا رہا ہے. تو آپ خود اندازہ لگیں پھر
آپ ادھر سے ولایت فقیہ پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ وہ اہل تسنن کو محروم کر رہے ہیں، اور ادھر سے آپ ولایت فقیہ کو کہتے ہیں وہ بند بھی کرے. تو بھائی اس کی زیارت کرنے والے، اس کے مجاور، وہاں پہ جماعت کرنے والے سارے اہل سنت ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر تو یہ اعتراض ہی نہیں بنتا کہ یہ وہی ابو لولو فیروز ہے جس نے خلیفہ دوم کو قتل کیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ علامہ احمد جوید صاحب اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ابو لولو کی خوشی منائی جاتی ہے، قتل کی خوشی منائی جاتی ہے حضرت عمر کے قاتل کے حوالے سے، یہ خوشی کا دن منایا جاتا ہے. بس وہ غلط فہمی، یہ غلط فہمی کا شکار ہیں. جو عید شجاع ہے نا، بیسیکلی دیکھیں حضرت مختار کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ انہوں نے قصاص حضرت امام حسین علیہ السلام لیا. جی جب پتہ چلتا تھا نا حضرت سید سجاد کو کہ آج فلاں قاتل جون صاحب اپنے انجام کو پہنچا، تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ کیا ابھی میرے اصغر کا قاتل جون سا ہے وہ اپنے انجام تک نہیں پہنچا. تو جب یہ بات حضرت مختار کو پتہ چلی ہے تو انہوں نے پھر فوری طور کے اوپر جون سا ہے وہ حرملہ کو طلب کیا کہ اس کو فوراً گرفتار کر کے لایا جائے، اور اس کو خیر قتل کر کے جب اس کی خبر جون سی ہے وہ حضرت سجاد تک پہنچی ہے تو وہ پھر مسکرائے ہیں. تو ہمارے لیے ہمارے ائمہ کے آنسو بھی بہت جون سے ہیں وہ اہمیت رکھتے ہیں، اور ان کی مسکراہٹ بھی بہت اہمیت رکھتی ہے. تو وہ جب وہ گریہ انہوں نے کیا ہے تو ہم نے جون سے ان ایام کو ایام عزا کے طور پر منایا ہے، اور جب انہوں نے تبسم فرمایا ہے تو ہم نے ان ایام کو جون سا ہے وہ ایام مسرت کے طور پر منایا. کیا بات خوب. جی علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ احمد جوید صاحب نے انہی کے الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں کہ شیعہ نے نہایت شکاوت قلبی سے بنو امیہ کو گالے میں بدل دیا. یہ خلاف دیانت، خلاف شرافت، خلاف وقار اور خلاف آدمیت ہے. اس طرح کی ناانصافیوں کی طرف کب توجہ کی جائے گی شیعوں کے اندر سے؟ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ بار بار دوبارہ ہم ادھر ہی پلٹ کے آتے ہیں جی کہ واقعاً ایک بہت قداور اور علمی شخصیت ہیں اور کافی عبور رکھتے ہیں فلسفہ کے اوپر. جی لیکن ایسی باتیں کرنا اس میں لگتا یہی ہے کہ یا تو تاریخ سے نابلد ہیں یا پھر کوئی اس کے پیچھے کوئی راز ہے جس وجہ سے اس طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. بنو امیہ کا کردار کس کو نہیں پتہ؟ کیا اہل تسنن نہیں جانتے کہ بنو امیہ نے آل رسول کے ساتھ و خود رسول اللہ کے دور کے اندر کیا ان کا کردار رہا ہے؟ بنو امیہ کا شروع سے ہی پہلے دن سے آپ دیکھ لیں بنو امیہ کو کہ جناب ہاشم کے ساتھ امیہ کا اپنا ذاتی کردار کیا رہا ہے. جو لوگ ہاشم کی عزت کرتے تھے اس کی شرافت کی وجہ سے، اس کے کمالات کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے جب لوگ ہاشم کی عزت کرتے تھے تو امیہ کے دل میں شروع سے کینہ تھا ہاشم کے خلاف کہ لوگ اس کی عزت کیوں کرتے ہیں، لوگ اس کو رسپیکٹ کیوں دیتے ہیں. اور یہ کینہ پنپتا رہا، بدلتا رہا، اور پھر یہ نسلوں کے اندر منتقل ہوتا رہا. اور یہ کینہ پھر اس کا جو انجام اور جا پہنچا اور حد درجے تک یہ کینہ جا کر پہنچا، یہ کربلا کے اندر سب کو نظر آیا ہے جو آل ہاشم کے ساتھ آل امیہ نے کیا ہے، جو آل رسول کے ساتھ آل امیہ نے کربلا کے اندر ظلم کو حد تک جا کر پہنچایا جو قابل بیان بھی نہیں ہے، جو کچھ ستم ڈھایا گیا. تو جن لوگوں نے خود رسول اللہ کے ساتھ خیانتیں کی ہیں، جن لوگوں نے دین اسلام کے ساتھ خیانتیں کی ہیں، جن لوگوں نے آل رسول کے ساتھ خیانتیں کی ہیں، تو بنو امیہ کے لیے کیسے دل کے اندر نرم گوشہ ہم لے کر آئیں؟ کیا یہ ان کی روایات نہیں کہتی؟ کیا یہ ان کی کتب نہیں بتاتی کہ یہ بنو امیہ پہلے دن سے خائن رہے ہیں اسلام کے ساتھ؟ کیا ان کی کتب میں موجود نہیں ہے کہ بنو امیہ نے بہت زیادہ ستم ڈھائے خود رسول اللہ کے اوپر، اور رسول اللہ کو کھل کر ابلاغ نہیں کرنے دے رہے تھے یہ؟ اور کیا ان کی کتب میں موجود نہیں ہے کہ انہوں نے آل رسول کے ساتھ کیا ستم کیے اور انہوں نے کتنا ظلم کیا آل رسول کے اوپر؟ تو جب یہ ساری روایات اور یہ تاریخ کے اندر پس منظر موجود ہے تاریخ کا، تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بنو امیہ کے لیے اپنے دل کے اندر نرمی بھی لے کر آئے انسان؟ تو کیا علامہ صاحب احمد جوید صاحب نے یہ سوال کیوں اٹھایا کہ بنو امیہ سے ان کی کوئی خاص محبت کا یہ اندازہ لگا سکتے ہیں یا حقائق سے واقف نہیں ہیں؟ میں وہ یہی بتا رہا ہوں نا کہ یا تو حقائق سے واقف نہیں ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور پس منظر ہے جس وجہ سے انہوں نے یہ بات کی ہے. اور یہ اہل تسنن کی بڑی بڑی شخصیات بتاتی ہیں کہ جو بنو امیہ نے اہل بیت اطہار کے ساتھ اور آل رسول کے ساتھ جو انہوں نے رویہ رکھا، اور جو پورے دور کے اندر آپ اس دور کو پورے کو دیکھ لیں، امیہ سے لے کر آخر تک آپ دیکھ لیں، 5ویں امام کے دور تک آپ آئیں دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان لوگوں نے آل رسول کے ساتھ کیا
सलूक रखा है। ٹھیک ہے جی سر، آپ اس سوال کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ بنو امیہ کو گلے میں بدل دیا ہے؟ دیکھیے قبلہ نے بہت وضاحت کے ساتھ جو ان سے اس سوال کا جواب دے دیا، لیکن میں فقط اتنا ایڈ کروں گا کہ ایک صحابی رسول کے اوپر ایک خنجر کا وار ہوا تھا، بالکل ابو لولو نے کیا تھا، بالکل، اور اور اس کا اظہار جو ان سے ہے وہ احمد جاوید صاحب نے کس طریقے سے کیا ہے. جی جی، تو ان کے اس قول و فعل کے اندر تضاد نظر نہیں آتا. خود اپنے رویے کی طرف ذرا غور فرمائیں کہ اہل بیت اطہار کے اوپر کون سا ظلم ہے، کون سا ستم ہے جو نہیں ڈھایا گیا. تو یہ تو تاریخ ہے، یہ فقط تشیع کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تاریخ ہے. اہل تسنن بھی اس چیز کو مانتے ہیں، ایڈمٹ کرتے ہیں. تو اگر وہ ایک خنجر کو نہیں بھولے تو ہم اتنے خنجروں کو کس طریقے سے فراموش کر سکتے ہیں، کس طریقے سے بھول سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے نزدیک جو شخصیت ہے وہ اہم نہیں ہے، کردار اہم ہے. اگر غلط حضرت نوح کا بیٹا بھی ہوگا تو وہ غلط ہوگا بالکل، اور ٹھیک اگر یزید کا بیٹا بھی ہوگا تو وہ ٹھیک ہوگا. حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ میں سے ہیں، ہم ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں. لیکن اب انہوں نے ایک طرف اور اشارہ کیا تھا کہ میں ایک اشع محرم سننے کے لیے گیا تو وہاں پہ 9 دن میں نے ایسی گفتگو سنی جس نے میرے دل کو مجروح کیا. تو